فقل جا کے اپنا موسیٰ سے یہ کہنا حل لک ان تزکا کہ کیا ڈو یو وانٹ ٹو بی پیوریفائڈ وہدیک الی ربک فتخشع تو کیا میں تمہیں گائیڈ کروں آپ کے رب کی طرف. کہ ہسٹری میں سب سے بڑا احسان کس بھائی کا اپنے بھائی پہ ہے؟ وہ موسیٰ کا ہارون پہ ہے کہ موسیٰ کی دعا سے ہارون نبی بن گئے. اینڈ ہی ریئلائزڈ ہز SWOT انالیسز کہ میرے اندر کیا ویکنیس ہے اور میرے بھائی میں کیا اسٹرینتھ ہے. One of the most important aspect of the life of Musa is this کہ بندے کو وقت لگ سکتا ہے but if you are ready تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے بڑا دشمن بھی ہوگا نا, you will not be fearful. brothers, ایک ایسے بھی نبی ہیں سبحان اللہ جن کے آنے سے پہلے کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کیے ہیں. جب وہ بچے ہیں ان کا بچپنا بھی مینشن کیا ہے, ان کی جوانی, ان کی شادی, ان کا حق مہر, ان کی والدہ, ان کی بہن, ان کے فادر ان لا, ان کی وائف, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے پرورش کی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تیرے اندر محبت ڈالی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اور میں نے تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے پالا. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي, اور میں نے تجھے اپنے لیے تیار کیا. ہی از موسیٰ علیہ السلام. اور شیخ سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتا ہے نا, کسی استاد اپنے شاگرد کو اپنے لیے تیار کر رہا ہے تو کتنا کمال کا تیار کرتا ہے. بٹ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کو اپنے لیے تیار کرتے ہیں تو کیسا تیار کیا ہوگا موسیٰ کو. کہ موسیٰ علیہ السلام کو شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ واز سبحان اللہ گرائنڈنگ, ٹف حالات ہے. بچپن میں ہی فرعون کے دور میں پیدا ہوتے ہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے, اور ان کی والدہ ان کو پانی میں بہا دیتی ہیں. ہی لیوز ان دا ہاؤس آف اے فیرو, اس کو کرنٹ ایرا کا. ہی از ٹیکن اوے فرام ہز پیرنٹس, اپنی بہنوں سے دور, اپنے بھائیوں سے دور. اور جب جوان ہوتے ہیں تو بندہ قتل ہو جاتا ہے غلطی سے, اور پھر ایز اے فیوجیٹیو بھاگتے ہیں. اور پھر یعنی ٹرموائل آفٹر ٹرموائل آفٹر ٹرموائل. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں سبحان اللہ کہ کسی حق مہر کے طور پہ 8 سے 10 سال, تو 10 سال وہ خدمت کرتے ہیں. اینڈ آل ہز لائف ہی از گوئنگ تھرو پرابلمز اینڈ پرابلمز جسٹ ٹو فائنڈ دا آنسرز کہ میری لائف کا مقصد کیا ہے, میں نے کیا کرنا ہے. اور سبحان اللہ پھر ایک ٹائم آتا ہے جب وہ جگہ پہنچتے ہیں. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا من قبس او اجد علی النار ہدا, کہ میں آگ کے پاس جاتا ہوں شاید تمہارے لیے گائیڈنس لے کے آ جاؤں. وہاں پہ آواز آتی ہے اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں موسیٰ. اور وہاں پہ سارے آنسر سالو ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی آپ نے نا ان کی جو زندگی کے ادوار ہیں تھوڑے سے گنوائے ہیں. ایکچولی نا انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی وہ قرآن مجید پڑھے نا, he should not think that this is an incident which happened in the past somewhere, اور بس میں I'm just reading it for the sake of reading. اور کبھی کبھار نا ہم یہ انبیاء کرام کی سٹوری بتاتے ہیں, بچوں کو سناتے ہیں. You know, it has lessons, lot of lessons. یہاں تک کہ آپ امیجن کریں کتنے ہزاروں سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے, اور اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ کو مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ امیجن کریں اس پہ تو والیومز ہے نا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئیں, وہ کس ٹرمول سے گزرے. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا فرماتے ہیں, وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی یہ صرف میرے لیے سٹوریز نہیں ہیں, یہ صرف لالا بائز نہیں ہے کہ بچوں کو رات کو سونے وقت آپ سنائیں, ان کو یہ آپ سنائیں. یہ سٹوریز ہیں تاکہ آپ ان سے لیسنز ڈرا کریں, اور میں یہ سٹوری سنا کر آپ کے دل کو اور مضبوط کرتا ہوں. That's why now you would reconcile کہ جب اللہ کے نبی کو کبھی کبھار زیادہ پریشانی ہوتی نا, اور کبھی کبھار جو آپ کے آس پاس لوگ ہوتے وہ کبھی کبھار جب سٹریس دیتے نا, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ اخی موسیٰ, اللہ تعالیٰ میرے بھائی موسیٰ پہ رحم فرمائے. فقد اوذی اکثر فصبر, کہ ان کو زیادہ پریشان کیا گیا, ان کے اوپر تکلیفیں زیادہ آئی, فصبر, انہوں نے صبر کیا.
اور یہ اللہ کے نبی کا تواضع بھی ہے ویسے. جی الحمدللہ. علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پہ نو ڈاؤٹ زیادہ مصیبتیں آئیں اور زیادہ پریشانیاں آئیں, اور جتنا انسان تقوی میں اور نیکی میں اوپر ہوتا ہے اتنی زیادہ. وہ تو یہ کہتے تھے نا کہ مجھے یونس علیہ السلام سے بھی فوقیت مت دو, حالانکہ یہ وہی بات آتی ہے تواضع ہے ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سبحان اللہ برو, ہمیں نا ایک چیز سمجھ میں آتی ہے اس ساری بات میں, وہ یہ ہے کہ اسلام یا قرآن, رمضان کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ, لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, لیکن ایسا کیسے ہو گیا کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا یا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز پڑھ لیں اور ہم نے اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ نہیں کیا یا ہمیں اس نے ڈپریشن سے باہر نہیں نکالا. تو اسلام ڈز ناٹ ڈائیورس فرام دا کرنٹ جیو پولیٹیکل سینیریو اور دا سینیریو ان یور لائف. یعنی اگر آپ اسلام کو صرف نماز, حج, روزہ, زکوٰۃ کر رہے ہیں نا, اور وہ آپ کی لائف میں قرآن لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ کا مطلب کیا ہے, یہ قرآن جیسے اللہ کے نبی کے دل کو مضبوط کرتا تھا, اس طرح اے لوگوں تمہارے دلوں کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. تو ہم نے نا ایک چیز اسلام کو نا ایک بڑا مینلی اسپریچول مسجد اس کو نا ایک باکس میں ڈال دیا, وہ ایک سائڈ پہ کر دیے. یعنی ہو سکتا ہے کہ بندہ اس مائنڈ سیٹ سے قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے کہ اس سے مجھے ہدایت ملے گی یا یہ میری رہنمائی کرے گا, حالانکہ بہتر کرے گا. حالانکہ شیخ اب آپ امیجن کریں کہ مکی دور میں اور مدنی دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے نبی کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے کیا موٹیویشن تھی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, آپ ان سے جہاد کریں. وہ جہاد کیا تھا؟ نیوکلیر بوم کا تھا یا ٹینک؟ نہیں, قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے شیخ. اور واللہ اب آپ امیجن کریں, چلے میں ایک ٹاسک دیتا ہوں, آپ ڈفرینٹ جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں, ان کے ڈفرینٹ واقعات آتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک پیراگراف مل گیا اور کسی اور صورت میں دوسرا مل گیا. آپ کو ایک لفظ بڑا کامن ملے گا, وہ پتہ کیا ہے برو؟ فیئر, خوف. کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدر کو کہا کہ اپنے بچے کو دریا میں پھینک دینا, ولا تخافی ولا تحزنی, خوف مت کرنا, رائٹ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا, یا موسیٰ لا تخف, خوف مت کر. یعنی ان کی زندگی میں جو بار بار ایک تھیم جو آتی ہے نا, فیئر ہے, خوف ہے, خوف ہے, خوف ہے. اور اللہ تعالیٰ نا بار بار اپنے بندے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نا ریمائنڈ کرواتے ہیں, یا موسیٰ لا تخف اننی معکما, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. تو اب دیکھیں نا, دس از ہاؤ وی ہیو ٹو اپروچ دا بک آف اللہ. اور ہمیں بھی لیٹس سے آن این انڈیویجول لیول ڈیفینیٹلی ہمارے بہت سارے فیئرز ہیں. اس میں اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہی ہے کہ why can't we take these instructions seriously? There is a reason behind it. اچھا یہ مجھے کیسے پتا چلا؟ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہم ایکچولی کیا ہیں, ہم اسپون فیڈ ہیں. وی آر اسپون فیڈ, وی ڈونٹ ٹیک انسٹرکشنس. لیکن میں جب انگلینڈ میں گیا تو آپ دیکھیں, ایک بچہ جب گھر سے نکلتا ہے تو ہی سیز اے زیبرا کراسنگ, ہی از بینگ انسٹرکٹیڈ, دیر آر بورڈس ایوری ویئر. وہ بورڈ پڑھتا ہے انسٹرکشن, اس کو فالو کرتا ہے, وہ زیبرا کراسنگ کو کراس کرتا ہے. ایون دے ہیو اے ڈاگ, وہ بھی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہیں. پھر بس میں بیٹھتا ہے, انسٹرکشنز لیتا ہے, ٹائمنگ دیکھتا ہے, انسٹرکشنز لیتا ہے. ہر چیز کے بعد وہ انسٹرکشنز لینا شروع کرتا ہے بچہ بچپن سے ہی. ہمیں یہ یاد نہیں. اب میں آپ واقعہ بتاتا ہوں, میں گیا گلگت, ہمارا گاؤں ہے, بہت پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر دو گورے بہت زیادہ اس زمانے میں آتے تھے وہاں پر. تو میں نے کسی جگہ جانا ہو تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں, بھائی بتانا یہ کدھر ہے, بھائی بتانا وہ کدھر. اب وہ دو گورے ہیں, ان کے پاس نقشہ ہے, دے ہیو گاٹ اے میپ, اور وہ ایک دوسرے سے آج سے ایسے کرے, اشارہ کرے, ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے. اینڈ دے آر آؤٹ سائڈرس اینڈ آئی ایم اے لوکل پرسن اینڈ آئی ایم دیئر اینڈ آئی ایم آسکنگ کہ یار کہاں جانا ہے. بٹ گورا کیا ہے کہ وہ انسٹرکشنس کے تھرو اس چیز کو خود بخود ہی حل کر رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, اسی لیے دیکھیں جب گورا مسلمان ہوتا ہے تو ہی لٹرلی ٹیکس اٹ ایز این انسٹرکشن بک. قرآن جو ہے وہ اس کو انسٹرکشنز لیتا ہے, اور وہ ایک ایک چیز لا تخف کہتے ہیں تو وہ جا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے وجہ کیا ہے اس کی, یہ واقعی ہی ایک انسٹرکشن ہے جو مجھے اس پہ فالو کرنا پڑے گا, اور ہم نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے اس کی یہ وجہ ایک ہے. میں نے ریئلائز کیا, میں نے جیسے ہم نے کہا کہ یعنی ان کی لائف سے جو ہم ابھی جیسے بات کی کہ وی شوڈ ناٹ فیئر تھنگز ایز ویل, اسپیشلی جب غلطی ہو رہی ہو اور جب ناحق بات کی جا رہی ہو. تو موسیٰ کی پرسنالٹی کا ایک ٹریٹ ہے بڑا یونیک, اور وہ کیا ہے کہ جب موسیٰ نے غلطی کو دیکھا, موسیٰ خاموش نہیں بیٹھ سکے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ٹریننگ یہ پرابلی, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو مرد لڑ رہے ہیں, بیچ میں انٹروین کیا, یہ نہیں کہا میرا کیا کام ہے یار میں جاتا ہوں. دیکھا جو ظلم کر رہا ہے اس کو مکہ مار دیا, بالکل ٹھیک ہے, اور
ایونچولی ہی ڈائڈ. آگے پہنچتے ہیں حالانکہ پیاس بھوک یہ عالم ہے, خواتین کھڑی ہوئی ہیں اور سامنے مرد وہ پلائی جا رہے ہیں پانی. ہی فیلٹ انجسٹس, یار ان کی بھی باری ہے, کون ان کا ہیلپ کرے گا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, حتیٰ کہ خضر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور خضر کے پاس علم لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں. خضر نے جب کوئی آپ سمجھ لیں سم تھنگ ڈوبیس کیا, اپیرنٹلی سوراخ کر دیا, اس میں بچہ قتل کر دیا, ٹھیک ہے, بوٹ میں سوراخ کر دیا, بچہ قتل کر دیا, ایکس وائی زی, ہی اسپوک. So there was a personality of Musa, لا تخف, do not fear things. تو ہم یہ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ان کی لائف سے. ایون سبحان اللہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, یہ احسان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یعنی ایک ہے عدل, عدل کے اوپر احسان, تو موسیٰ احسان کے لیول پہ تھے. تو ایز ہیومنس جب ہم دیکھیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو موسیٰ کی لائف سے یہ ایکسٹریکٹ کریں کہ ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا. یہ بہت اچھا, بہت اسٹرانگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے واللہ. لیکن پیلسٹائن میں جو ہو رہا ہے, جی غزہ میں, ویسٹ میں آپ دیکھیں گورے نکل رہے ہیں, ہمارے ادھر کوئی بھی نہیں ہے, ہم خاموش بیٹھے ہوئے. وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے اندر یہ جو پرسنالٹی ہے, یہ والی فیئر فیکٹر اور یہ پرسنالٹی ہماری بلڈ ہی نہیں ہوئی آج تک. شیخ یو نو واٹ, بیکاز ہم لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ہم لوگ. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان سے جب غلطیاں ہوئی نا, آپ دیکھیں گے جب ان سے وہ غلطی سے وہ بندہ مارا گیا نا, اسی وقت ہی توبہ کرتے ہیں. ہاں, اے اللہ یہ شیطان کی وجہ سے نا مجھ سے غلطی ہوگی, وہ پلٹے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تیار کیا, یعنی آپ اس کو ایسے سمجھ لیں, فرعون از دا بگیسٹ ٹائرنٹ ایور لیوڈ ان دا ہیومن ہسٹری, رائٹ. موسیٰ علیہ السلام اکیلے جاتے ہیں اس کے پاس, اور موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ یہ بالکل مائنڈ کرتا ہی نہیں, اس نے بچوں کو نہیں چھوڑا, تو میری کیا گارنٹی ہے. لیکن the way he talks with فرعون, واللہ شیخ یہ تو itself نا ایک لیکچر ہے اور محاضرہ ہے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ بیوروکریٹ ہے فرعون, یو نو ہی از ویری ایلوکوینٹ. اب آپ امیجن کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نا بات کرنا شروع کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں, بنو اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اب فرعون کیسے موقع کرتا ہے, ہاں جی سنتے ہیں, یہ آپ کے نبی کا, he tries to distract him. اب دیکھیں یعنی he was laser focused, دیکھیں اپنے مشن سے بالکل ہٹے نہیں, اور بولتے جا رہے ہیں, یعنی جو ہے نا ان کو دین کی دعوت دیتے جا رہے ہیں. اچھا پھر یعنی فما رب السماوات والارض, موسیٰ مجھے بتاؤ رب السماوات والارض کون ہے, میں فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہوں. اور وہ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ تمہارا بھی رب ہے, میرا بھی رب ہے. اچھا جو مجھ سے پہلے لوگ گزرے پھر ان کا کیا ہوگا, the way he is trying to create that argument. اور شیخ یہ جو اس میں یہ بات ہے نا, فرعون نے آتے ہی نا اوپر سے آیا. فرعون بھی نا برو اس میں ایک لیڈر, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, تو نے جو کیا وہ کرنے کے بعد تو مجھ سے یہ باتیں کر رہا ہے, اور تجھے ہم نے پالا, یعنی what he did was he tried to subdue Musa by playing on his pitch. آج کل آپ بہت سارے لوگوں کو سمجھائیں نا کہ بات کریں غزہ کی یا فلسطین کی اور یا سودان کی یا انڈین مسلمس کی, لوگ کہتے ہیں what happened to 7th October, یہ فرعون والا کام ہے کہ وہ شروع 7 اکتوبر سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی جان 7 اکتوبر سے پہلے چل رہا تھا نا, وہ جو آپ نے جینوسائڈس کیے ہیں اور پہلے جو معاملات کیے ہم آج شروع کریں گے, ٹھیک ہے, 7 اکتوبر سے بات ہی نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کی پیچھے نہیں کھیلا اور کہا کہ میں پہلے گمراہوں میں سے تھا. شیخ انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھے یہ ساتھ جتلاتے ہو کہ تم نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا. بھائی تم جو بات کر رہے ہو اس سے تھوڑا سا پہلے جائیں گے نا, لیکن آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں مینشن کر دوں کلیئرلی بھائی کہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ تم نے بنو اسرائیل غلام بنایا ہوا ہے اور تم مجھے بھاشن دے رہے ہو, یعنی تم مجھے گلٹی قرار دے رہے ہو, حالانکہ میں نے جہالت میں وہ کام کیا تھا. تو آئی تھنک یہ بھی ہے کہ کسی کے پیچ پہ نہ کھیلیں, نیگوسیشن سکلز موسیٰ سے دیکھیں اور حق کی بات کریں جہاں پہ. ہاں, اس میں تھوڑا سا جو شروع میں پوائنٹ ہے نا وہ یہ, جب موسیٰ علیہ السلام اذهب الی فرعون انہ طغی کہتے ہیں کہ فرعون کی طرف جاؤ, اور اس نے جو ہے نا سرکشی کی ہے, تو اب کون جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, جلالی مکہ مار کے بندہ ہی مار دیا ہے. ادھر کون ہے؟ فرعون اوتادا, ٹائرنٹ, میخوں سے بندہ مارتا ہے. اب یہ جا رہے ہیں دعوت دینے, اور آگے بھی بندہ جو وہ کریک ہے بالکل ہی, اور خدشہ ہے کہ پھڈا ہونے کا بہت سخت قسم کا. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں اب یہ ہم دائیوں کے لیے نا اتنا زبردست ہے نا, فقل هل لك ان تزکا, کہ ڈو یو وانٹ ٹو پیوریفائی یور سیلف. اسے کہتے ہیں فقل, جا کے اپنا موسیٰ سے یہ کہنا هل لك ان تزکا, کہ کیا ڈو یو وانٹ ٹو بی پیوریفائڈ, واہدیک الی ربک فتخشع, تو کیا میں تمہیں گائیڈ کروں
آپ کے رب کی طرف. اب نے کتنے خوبصورت الفاظ ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے تو جو ظاہری بات ہے کہ ان کا جو جلال تھا, ان کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ تھا, لیکن اللہ نے سکھایا کہ تم نے جا کے یہ بات کرنی ہے اس سے, اس کو آپشن دینا تم, اور بڑے میٹھے الفاظ سے, ہے نا. قول لین. ہاں یہ جو ہے نا سبحان اللہ, ایون ہم دیکھیں ہم فرعون سے بات نہیں کرتے نا, اور ہم مسلمانوں گناہ گاروں سے بات کر رہے ہیں, ہمیں کیسے بات کرنی چاہیے؟ شوڈ وی جج, شوڈ وی کرٹیسائز, شوڈ وی اسپیک آؤٹ لاؤڈ, شوڈ وی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ تو فرعون کے پاس جا رہا ہے, فقول اللہ قول لین, یعنی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا بٹ اپنے لہجے میں نرمی اختیار کرنا. اچھا, اس کے ساتھ نا اس آیت کو جب آپ پورا کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقول لہ قول لینا لعلہ یتذکر او یخشی, جی, کہ شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا اس کے اندر خشیت آ جائے. اس کا مطلب یہ ہے, اہل علم کہتے ہیں کہ اگر وہ نصیحت پکڑ لیتا, اس کے اندر خشیت آ جاتی, اس کا پچھلا سارا اکاؤنٹ کلیئر ہو جاتا, وہ جنت میں چلا جاتا. یار سبحان اللہ, لک ایٹ دی مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی یہ وہ بندہ ہے جس نے کسی قاتل کو قتل نہیں کیا, معصوم بچوں کو قتل کرتا آیا ہے اور کانسٹنٹلی کرتا آیا ہے. صرف یہ گناہ نہیں ہے, پلس عورتوں کو جو ہے ایسے ہی چھوڑ دیتا تھا. giving him option. Do you understand? I'm giving you option. یہاں پر میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, لیکن وہ کہتا ہے کذب وعصا ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی. کہہ دیا اس نے. جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مشن دیا نا, کام کرنے کا بولا, تو اس سے بات چلتی ہے کہ موسیٰ نے سب سے پہلے شروع کیا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. دو چیزیں. نمبر 1, یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, یعنی شرح صدر مجھے نصیب کر دے یا رب, اور مجھے نا اپنی طرف سے, تو اس کو بولتے ہیں کہ یعنی جو ایک ماڈرن ایموشن سائنس ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ آپ شروع میں ہی آپ ارلی اسٹیج ریگولیشن آف ایموشنز کر لو. اگر آپ اپنے ایموشنز کو اسٹیج 1 پہ ہی ریگولیٹ کر لیتے ہو تو وہ بعد میں جا کے آپ کے لیے آسانی کریٹ ہوتی ہے. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام دعا کی, تو پہلی بات ہے کہ جب بھی کوئی کام کرے نا دعا سے شروع کریں. رمضان شروع ہو چکا ہے, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, کثرت سے پڑھیں تاکہ آپ کو وہ چیز ملے. اور دوسری چیز, ان کو پتہ تھا کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے, اور میرا بھائی بڑا ایلیکوینٹ ہے اسپیچ میں, تو اپنی ویکنیس جاننا اور ساتھ اپنے ساتھ لوگوں کو انوالو کرنا, بیکاز ایز ہیومنز وی نیڈ ہیلپ. We don't try to be hero. We don't try to be hero کہ نہیں میں اکیلا ہی کھانا کھاؤں میں کر لوں گا. اور انہوں نے یعنی ایک کویشچن بھی میں اکثر پوچھتا ہوں کہ ہسٹری میں سب سے بڑا احسان کس بھائی کا اپنے بھائی پہ ہے؟ وہ موسیٰ کا ہارون پہ ہے, کہ موسیٰ کی دعا سے ہارون نبی بن گئے. اینڈ ہی ریئلائزڈ ہز SWOT انالیسز کہ میرے اندر کیا ویکنیس ہے اور میرے بھائی میں کیا اسٹرینتھ ہے. تو اس لیے کسی کی ہیلپ سیکھ کرنا, کسی کو چاہنا اپنے ساتھ, آئی تھنک اٹس یہ آپ کی ایگو یا آپ کی اسٹیچر کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اٹس ہیومن نیڈ. You need to be open about yourself. You know your weaknesses and you should, tell people about it. اس کو بولتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری, کہ جو موٹیویشن اور ویل بینگ ہے. نہیں, جو پیئر پریشر جو ہے یہ سے ختم ہوگا کہ نہیں, آرام سے ختم ہو جاتا ہے. جو بچوں کا پیئر پریشر ہوتا ہے, بیکاز آئی ایم ناٹ لائک یو, ٹھیک ہے, یو آر اسٹرانگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لائک یو, آئی ایم ویک. بتا دیں آپ, ادھر ہی آپ کی گیم ختم ہوگی. اچھا, اس میں آپ نے شروع میں یہ جو کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب آپ سٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں سبحان اللہ ان کی فیملی بھی انوالوڈ ہوتی ہے, رائٹ, ان کی مدر کا بھی رول ہے. اور واللہ میں آپ کو بتاؤں ایٹ ٹائمز ہو سکتا ہے کہ آپ شاید جب موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہوں, وومن مائٹ فیل ڈپرائیوڈ کہ یہ وہ شاید مرد تھے, ان کے اندر اسٹرینتھ زیادہ تھی, تھنگس آف دیٹ سارٹ, رائٹ. لیکن اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی مدر کا کیا رول ہے. شیخ اٹس سو امیزنگ. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي, ہم نے وحی کی, ہم نے انسپائر کیا موسیٰ کی والدہ کو کہ آپ دودھ پلائیں اپنے بچے کو, اور فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, اور جب آپ کو خدشہ ہو, کبھی ڈر لگے کہ وہ آرمی پرسنلز آ رہے ہیں, فوجی آ رہے ہیں, تو آپ کیا کرنا, ڈبے میں ڈال کے ان کو دریا میں بہا دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, نہ آپ خوف کرنا اور نہ آپ رنج کرنا, غم نہ کرنا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو لوٹا دیں گے. اب یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے ایک وعدہ کیا. کیا می ایز اے مسلم یا کوئی بھی مسلمان جب قرآن مجید پڑھتا ہے کیا وہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کتنے وعدے کیے ہیں؟ برو کتنے وعدے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹریکٹ کر لیا ہے، ان کے نفس، ان کے نفوس اور ان کے مال لے لیے ہیں اور اس کے بدلے کیا دیا ہے؟ جنت دے دی. اٹس اے کانٹریکٹ، رائٹ؟ ناؤ دا کوسچن arises, ڈو وی ریئلی بلیو دیٹ کانٹریکٹ؟ کہ کیا ہم شعوری طور پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وعدے کیے ہیں، ایون شیخ وہ جو تقوی کا وعدہ ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، توکل کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی اللہ پہ توکل کرے گا اللہ کافی ہو جائے گا. اللہ نیور فیلز. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور وہ میں ہی ہے کہ جو بھی بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، امیر ہو، غریب ہو، سید ہو، کوئی بھی کاسٹ کا ہو، گورا ہو، کالا ہو، تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے مخرج بنا دوں گا. تو یہ وعدہ ہے. اب دیکھیں اب ہم یقین کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ کبھی کبھار نا یہ جو وعدہ ہوتا ہے وہ فیوچر کے حوالے سے ہوتا ہے نا. یو ڈونٹ نو اباؤٹ یور فیوچر. اب موسیٰ علیہ السلام کی مدر کے اگر بہاف سے ہم سوچیں، کیا اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا زیادہ سیف تھا یا ایسے دریا میں بہا دینا؟ اور آپ دیکھیں ریور نائل کے بارے میں سوچے تو صحیح، کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں نا، کبھی ذرا آن لائن جا کے دیکھیں، وہاں پہ سوئمرز جنرلی سوئمنگ نہیں کر سکتے، بڑی طغیانی ہے پانی میں. اب کیسے ایک والدہ کے ذہن میں آیا کہ میں اس بچے کو ڈال دوں گی اور یہ سیف رہے گا؟ شیخ اور شیخ یہ جو وحی تھی نا، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں تھی. اللہ اکبر. یہ وحی انبیاء والی وحی نہیں تھی کہ انہوں نے بالکل القاء ہوا. یہ ایک تھاٹ آئی، ایک اوور آکوپائنگ تھاٹ آئی اور انہوں نے اسے بلیو کیا. اور دیکھیں اس میں ایک چیز ہے، ایک تو یہ کہ نا انہوں نے توکل تو کیا، پلس توکل پلس ایکشن تھا کہ انہوں نے بریسٹ فیڈ کیا ان کو، پھر ان کو ٹوکری میں ڈالا، پھر ان کو نائل میں ڈالا، پھر اپنی بیٹی کو کہا کہ ساتھ ساتھ جا کے دیکھنا. تو دیز 4 things she did along with توکل. اچھا آگے دیکھیں کیسے تھوڑا سا نا وہ چینج ہوتا ہے سینیریو. استعمال آپ کہہ رہے ہیں کہ توکل کے ساتھ ساتھ اپنے ڈیو میئرز ضرور لینے ہیں، جیسے اللہ کے نبی نے بھی ہمیشہ لیے. بدر میں آپ نے صحیح راہ دعا کی، لیکن آپ نے آرمرز پہنے، اسٹریٹجی بنائی. اب دیکھیں سینیریو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. Why did she put her child in the bucket in first place؟ تاکہ وہ ظالموں سے بچ سکے. اب یہ جو ٹوکری ہے کہاں پہ آ کے رکتی ہے؟ لینڈز فرعون کے گھر کے سامنے، کسی یعنی قبطیوں کے سامنے نہیں جاتی، بالکل اس کے یعنی اس بادشاہ کے سامنے، اس ظالم بادشاہ کے سامنے آ کے وہ ٹوکری رک جاتی ہے، کھڑا ہے وہاں پر. اب یہاں سے پتہ ہے کیا شیخ دیکھیں، فرام ہیئر یو کم ٹو نو کہ اللہ تعالیٰ کے پلان بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یو ایز اے مصلح اور یو ایز اے بلیور آپ کا ایک پرٹیکولر پلان ہو اور آپ کے پلان کے بالکل اپوزٹ ہو رہا ہو، لیکن یو ہیو ٹو ٹرسٹ Allah's plans. ڈکری آف اللہ. اور دیکھیں پہلے اگر موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے یہ نہ کیا ہوتا کام اور موسیٰ علیہ السلام گھر میں رہتے تو پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا، رائٹ؟ اب یہ سارا ایکٹ کیا. اب جہاں پہ باقی جو بنو اسرائیل کے بچے ہیں ان کی مائیں پریشان ہیں کہ کیا ہوگا، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ صرف یہی خاتون ہے جو دودھ پلا سکتی ہیں، تو ان کو پورے انٹوراج کے ساتھ لے کے آیا جا رہا ہوتا ہے وتھ پروٹیکشن. کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا. تو واللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا. سو اٹس اباؤٹ ٹائم دا بلیورز شوڈ ٹرسٹ اللہ. ہاں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اس سے بڑی مشکل نہیں سوچے نا، اس سے بڑی کیا مشکل ہو سکتی ہے کسی پہ آ سکتی ہے. اور ہم اس کو 2026 کی مشکلات اپنے گھروں میں، پاکستان میں جو مشکلات ہوتی ہیں عورتوں کو، بچوں کو، اسکول میں والدین کو، اور ان مشکلات سے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہو کتنے والدوں نے خودکشیاں کی ہیں، ویڈیوز بنا کے خودکشیاں کی کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے اور میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. بیٹی بھی ساتھ جا رہی ہے، چھلانگ مار دی پانی میں. اب آپ اس آیت کو ساتھ رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو، موسیٰ علیہ السلام کو رکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کیوں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اس طرح ٹرسٹ کرتے ہیں جس طرح انہوں نے کیا؟ تو آج اگر ہمارا بھی یہ ہوتا، انسٹرکشنز اگر صحیح طرح لیتے
تو کبھی بھی یہ دن نہ آتے ہمارے اور یہ اوپر اللہ بھی. کی تقدیر ہے. تم مجھے تو اعلیٰ قدری یا موسیٰ, میری تقدیر موسیٰ تجھے اپنے پاس لے کے آئی ہے. اور سبحان اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو جو پانی میں بہا دیا گیا اس کے فیوچر کیا ہوگا, پھر آن گھر لینڈ کرے کیا فیوچر ہوگا, ماں باپ سے دور ہے کیا فیوچر ہوگا, بندہ مار کے بھاگ گیا چھوڑ کے, یعنی آپ سمجھ لیں امیجن پاکستان میں ہے, چھوڑ کے ناروے چلا گیا ایک بندہ, کیا فیوچر ہوگا, واپس کبھی آئے گا؟ لگتا تو کچھ نہیں ہے. اور یعنی سبحان اللہ پھر شادی کر لی اور وہاں پہ لائف گزارنا شروع ہو گیا. یعنی دیر از نو, وہ تو ہے ہی پلان. پتہ چلتا ہے کہ اپنی پلاننگ سے چیزیں نہیں ہوتی. تو مجھے تو اعلیٰ قدر یا موسیٰ تقدیر سے ہوتی ہیں. اب یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھ لیں, جو سارا ان کا سینیریو ہے. کیا یوسف لگتا ہے کہیں بھی اسٹوری سے کہ یہ منسٹر آف ایجپٹ بنیں گے, امیر اور فائنانس منسٹر بنیں گے؟ امپاسبل. ان رب لطیف لما یشاء. برو اللہ تعالیٰ لطیف ہے, ویری سٹل. سو یاد رکھیں میرے اور آپ کی لائف میں جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر تو ہم اللہ والے ہیں, بس ہمیں اللہ والے بن کے رہنا ہے. ہمیں حق کو حق کہنا ہے, جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے. خوف نہیں رکھنا کسی چیز کا, ابھی تک جو ہماری بات ہوئی ہے. اللہ کے پلانز پہ ٹرسٹ کرنا ہے. اور ایک اور چیز اخوان, موسیٰ علیہ السلام کی لائف ٹرموائل میں گزری ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ آگے پہنچ جاتے ہیں ایک ٹائم پہ. تو کہتے ہیں کہ جب خضر سے ملتے ہیں, کہتے ہیں حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں اس رشد کو سیکھنے کے لیے جو آپ کو عطا کی گئی ہے. if you want to convert your problems into opportunities and reward from Allah subhanahu wa ta'ala, you have to be a person of knowledge. آپ کو نالج کے لیے محنت کرنی ہوگی. آپ لوگوں کو لوگوں کا ڈرائیور بننا ہوگا, لوگوں سے جڑنا ہوگا, لوگوں سے اٹیچ ہونا ہوگا. شیخ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے خضر آپ اپنے نالج کا سیکرٹ مجھے دیتے ہیں, انہوں نے کیا کہا, حل اتبعک, آپ مجھے سکھا سکتے ہیں جو آپ نے. This shows you the humbleness and the humility, the adab, manners of Musa علیہ السلام. Prophet who already knows a lot. حالانکہ آپ کو پتہ ہے اہل علم کیا کہتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کا نالج خضر علیہ السلام سے زیادہ تھا. ہاں ایک پرٹیکولر نالج تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, بٹ لک ایٹ ہز humbleness, humility. علم کے لیے ڈسکمفرٹ میں جانا, یہ نہیں کہ اپنے کمفرٹ میں بیٹھ کے علم کبھی حاصل نہیں ہوتا. اذا اعطیت علم کلک فیعطیک جزءہ, جب تک آپ اپنا سب کچھ علم کو نہیں دیتے ہو, علم اپنا جز آپ کو دیتا ہے. اور امیجن جو بندہ اپنا جز علم کو دے رہا ہو, اس کو کیا علم ملے گا؟ آپ دیکھیں نا اسی سفر میں موسیٰ علیہ السلام نے ان ہز لائف ہی ٹریولڈ اے لاٹ, بہت سفر کیے انہوں نے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سفر میں علم کا جو سفر ہے انہوں نے کیا کہا, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, کہ اس سفر نے علم کا جو سفر ہے جو سیکھنے والا ہے اس نے مجھے تھکا دیا. حالانکہ باقی سفروں میں اس طرح نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام نے. بالکل. اور شیخ دیکھیں سبحان اللہ, وہ جو کہتے ہیں نا اب علم کی تلاش میں جا رہے ہیں نا, شیخ جد و جہد مجاہدہ نفس دیکھیں, لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا, I will not stop, میں چلتا رہوں گا جب تک یا تو مجھے وہ جگہ نہ مل جائے جہاں سے میں خضر سے ملاقات ہے, او امضی حقبا, یا میں thousands of years. شیخ حقب one حقب means thousands of years. حقبا ایون قرآن میں سورہ نبا میں آتا ہے, لابثین فیہا احقابا. احقابا is never ending, millions of years. تو کہتے ہیں حقبا میں thousands of years چلتا رہوں گا. Devotion for knowledge, determination. So you have to be a person of knowledge. علم کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں. اچھا اس میں نا جب وہ مچھلی بھول جاتے ہیں پیچھے, رائٹ, وہ چل جاتی ہے, وہ جب پوچھتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ کہاں گئی وہ مچھلی, وہ کیا کہتے ہیں, وما انسانیہ الا شیطان. شیخ یہاں پر نا مصلحین کے لیے بہت بینیفیشل پوائنٹ ہے. شیطان صرف وسوسہ نہیں کرتا, شیطان اللہ کے اولیاء, اللہ کے انبیاء اور مسلمانوں کو بھلاتا بھی ہے اور اس طرح اذیت پہنچاتا ہے. اب دیکھیں وہ پتہ نہیں کتنا آگے چلے گئے ہوں گے, صرف یعنی بھولنے سے ان کا ایک تو ٹائم ویسٹ ہوا, انرجی ویسٹ ہوئی, اور یہی معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا تھا. حالانکہ جو وہ 2 جیلرز تھے آپ کے ساتھ, آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے نا نکل جانا ہے, تو آپ نے کہا تھا کہ میرا مینشن کر دینا اپنے بادشاہ کو, اور شیطان نے بھلا دیا تھا نا. اچھا شیطان کے بھلانے کی وجہ سے وہ کتنے سال جیل میں رہے, تو یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ویپن ہے
کہ وہ لوگوں کو, ایمان والوں کو نا بھلا دیتا ہے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے نا اپنے اذکار اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. ادروائز ہی ول پنچ یو وتھ فورگیٹفلنس. وہ نا آپ کو بھلاتا رہے گا. رمضان کے وعدے بھلا دے گا عید کے بعد شیخ. رمضان کے وعدے, اللہ سے عہد کہ میں قرآن نہیں چھوڑوں گا, میں دعائیں نہیں چھوڑوں گا, میں فلاں صدقہ میں فلاں فیملی کو سپورٹ کروں گا. شیطان بھلا دیتا ہے. اور یہ اس کا وار تب بھی کم ہوگا جب تک آپ کے اللہ کے ساتھ اسسٹنس ہوگی. وہ ہے نا کہ سبحان اللہ, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا مبصرون. تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب شیطان ان کو آ کے اچک لینا, تذکروا, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد آ جائے, فاذا هم مبصرون, پھر ایسے ہوتے ہیں جیسے ہر چیز کلیئرلی دیکھ رہے ہیں, آنکھیں کھل جاتی. تو اللہ کا ذکر یعنی نماز اللہ کا ذکر ہے, واقعی میں صلاۃ یہ ذکر, قرآن اللہ کا ذکر ہے, انا نحن نزلنا ذکر, اللہ کا ذکر. تو آئی تھنک اللہ کا جتنا ذکر انسان کرے گا اور اللہ کو یاد رہے گا اتنا ہی اس دشمن سے دور ہو جائے گا. شیخ آج اگر ہم امت کا حال دیکھیں سیریسلی, آپ کو نا اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر طرف فتنہ فساد چل رہا ہے. ویدر یو سی اٹ ان پیلسٹائن, لیبنان, ویدر اٹ از سوڈان, صومالیہ, ویدر اٹ از پاکستان, یعنی آپ مسلم کنٹریز میں جنرلی دیکھیں, یعنی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. اور حالات کبھی کبھار اتنے ڈپریسنگ ہو جاتے ہیں. اور ابھی ایپسٹین فائلز کا ایک پورا وہ ایک کھاتا کھل گیا ہے, 3 ملین ڈاکیومنٹس ہیں, پتہ نہیں کس کس کے نام باہر نکلتے آ رہے ہیں. اینڈ یو آر لائک آئی مین واٹ از دس میس, ہم کس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اینڈ وین از دا چینج کمنگ, چینج کب آ رہا ہے؟ میں یہ نا انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے سورہ قصص نکالیں, سورہ نمبر 28. سورہ سٹارٹس ود دی مینشن آف موسیٰ علیہ السلام. شروع سے ہی نا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون بدبخت تھا, اس نے زمین پر فساد مچایا ہوا تھا. ہم نے چاہا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں, ٹاکنگ اباؤٹ بنو اسرائیل, اور ان کو تمکین عطا فرمائیں. یعنی وہ اب جو ہے اب اچھے طریقے سے رہیں گے, فرعون کو یعنی تباہ کر دیا جائے گا. اچھا, یو ایز اے ریڈر یو وڈ بی ایکسپیکٹنگ کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, رائٹ؟ آپ کو پتہ ہے اگلا جو سینٹنس ہے یا آیت ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ. یعنی کہاں پہ قوم نے آزاد ہونا تھا اور یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے. تو اٹ مینز از ابھی موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہونا ہے, انہوں نے جوانی کو پہنچنا ہے, اور وہ 8-10 سال اپنا مہر ادا کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اخوان. یہاں پہ 8-10 سال موسیٰ علیہ السلام اپنا مہر ادا کر رہے ہیں ان مدین, اور وہاں پہ بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. واٹ وڈ یو سے اباؤٹ موسیٰ علیہ السلام, رائٹ؟ اور اس پورے سینیریو کو جیسے آپ نے کہا نا, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, اے موسیٰ ہم آپ کو تیار کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا میزان ڈفرینٹ ہے شیخ. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ نا ایک ہی منٹ میں نا بس چٹکی بجا کے نا سب کچھ ٹھیک ہو جانا چاہیے, سب کو کینسل کر دو. اللہ تعالیٰ کا میزان دیکھیں, نہیں سب کو کینسل کر دو. 10 سال ہاں کم ٹائم میں نہیں, سب کو کینسل بھی کر دو. آج کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کو ہی کینسل کر دیتے ہیں. یہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ مدرسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ حفظ کر رہے ہیں, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, کینسل کینسل کینسل, سب چھوڑ دو. یہ کیا چکر؟ اور شیخ یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا. اس میں میں ایک آیت کوٹ کرتا ہوں. جی, لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ علم سیکھ رہے ہیں یا عبادات میں کریں اور تراویحیں پڑھ لو, نماز روزہ حج زکوٰۃ پڑھو. نو ڈاؤٹ اس میں جہاد کو ڈیفینیٹلی شامل نہیں کرتے, ایک پورشن آف دین بتاتے ہیں, شاید لوگوں کو جان بوجھ کے ذرا پھیرنے کے لیے. جہاد بھی کرنا ہے, اور جہاد ایک بہت ابینڈنڈ سنت ہے, سنت متروک ہے, محجور ہے, وہ کرنا ہے لازمی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں, موسیٰ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں, کہتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. میں تیرا رب ہوں موسیٰ, تو میری عبادت کر اور نماز پڑھ میرے ذکر کے لیے. یعنی ڈیووشن اینڈ پلیج فار عبادہ موسیٰ علیہ السلام کی لائف کے شروع سے ہی. اور پھر علم کے لیے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, جو علم کے راستے پہ چل پڑا, جنت راستے پہ چل پڑا. تو سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈیفینیٹلی وہاں پہ بچے قتل ہو رہے ہیں,
موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے الٹیمیٹلی اور جانا ہی پڑے گا, لیکن شروع میں اللہ کی کیا ایلیجنس, اللہ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں چاہیے علم کے ذریعے اور عمل کے ذریعے اور عبادہ کے ذریعے. برو ایشو یہی ہے نا ایکچولی نا, ہم لوگ واللہ میں بتاؤں بہت زیادہ نا ہم لوگ امپلسیو ہو جاتے ہیں بہت زیادہ, کیونکہ 2026 ہے, یو نیڈ ایوری تھنگ یو نو آن یور فنگر ٹپس رائٹ. اب بھی آپ کو یہ پتہ کرنا ہے, چیٹ جی پی ٹی کھول دیں یا آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو چیز منگوانی ہے. علم سیکھنا نا یہ تھوڑا سا لمبا وقت چاہیے اس کے لیے, یو ہیو ٹو لرن. اور اسی لیے اہل علم کہتے ہیں علم کے لیے حلم بھی چاہیے, آپ کے اندر نا فوربیرنس ہونی چاہیے, اٹ ٹیکس ٹائم. اب دیکھیں جو ہمارے نبی کی تربیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب 13 سال کی لمبی جد و جہد تھی. اچھا سم پیپل مائٹ فیل کہ ہم لوگ شاید نا جہاد کو ابینڈن کر رہے ہیں اور ہم جہاد نہیں چاہتے. واللہ ثم واللہ جہاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن آپ کی ایموشنز فلیئر اپ ہوتے ہیں, آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لی اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. نو برادر, the moment you'll sleep and you'll rise up, you'll say, oh yeah, میں کہاں آ گیا ہوں, I need to go back to my house. Exactly. یہ میں کہاں آ گیا ہوں, یہاں پہ تو مجھے کمفرٹیبل پیلو نہیں مل رہا. You understand? آپ کو وہاں پہ کوئی یعنی ایپ نہیں ملے گی جس سے آپ کو پیزا ملے گا. No, you have to face hunger. یعنی بولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, یعنی یہ ساری چیزیں, یہ ساری سٹیجز ہیں, تیار ہونا پڑے گا. تو تربیت ہے نا, that's why Allah said, چھوٹی ہے اسلام کی, that's why Allah said کہ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ, اے موسیٰ ہم آپ کی تربیت کر رہے تھے, کرتے جا رہے تھے یہاں تک کہ آپ اس پوائنٹ پہ پہنچ گئے اینڈ یو ور ریڈی فار اٹ. تو اس کے لیے نا پریپیئر ہونا پڑتا ہے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے میں سمجھتا ہوں کہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دی لائف آف موسیٰ از دس, کہ بندے کو وقت لگ سکتا ہے بٹ اف یو آر ریڈی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے سب سے بڑا دشمن بھی ہوگا نا, you will not be fearful. آپ نا اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑائی بیان کرو. یہ جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ میں نے سنا کہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں فوج گئی تھی نا, جالوت اور طالوت کا جو ہوا, تو اس میں ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بیچ میں اللہ نے کہا کہ اب ندی میں اترو گے تو آپ نے جو ہے نا پانی نہیں پینا ہے, ایک چلو بھر پینا ہے آپ نے. یہ ایک ٹیسٹ تھا جو ان کے کنگ نے کہا نا. تو اس میں جب ندی آیا تو تھکے ہوئے تھے سارے. اب یہ ہجوم تھا نا, کراؤڈ تھا, کراؤڈ سے اس کو جو پیور ہیں ان کو الگ کرنا تھا, فلٹر آؤٹ کرنا تھا. تو جو ہی پہنچے لوگوں نے اندر چھلانگیں مار دی, کوئی پانی پی رہا ہے, کوئی نہا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. صرف ان میں سے کہتے ہیں کہ 313 رہ گئے تھے جنہوں نے نہیں پیا. اچھا جب اگلے دن وہ جب فوج سامنے کھڑی ہوئی, وہ جو ہزاروں تھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان 313 نے کیا کہا کہ ہم لڑیں گے ان کے ساتھ, جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا. ایک چھوٹا سا ٹیسٹ تھا. اب یہاں پر آپ ہجوم کھڑا کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جا کے جہاد کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور آپ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں, اصحاب صفہ میں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں تھا, پوری صفیں گر جاتی تھیں کھانے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے تھے, مہر بھی دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اب کوئی کہتا ہے کہ نبی قسم آپ نکاح کر رہے ہیں, ادھر تو یہ حالات ہیں اور وہاں پر آپ حق مہر بھی دے رہے ہیں, دس از ناٹ نیڈیڈ. لیکن وہ ساری چیزیں چل رہی تھیں, نکاح بھی چل رہے ہیں, اچھا عبادات بھی چل رہی ہیں, دکانیں بھی چل رہی ہیں, سب چل رہا ہے کچھ. کوئی نتھنگ اسٹاپس. آپ ایک برش بڑا سا پکڑ کے ایسے نہیں پھرنا شروع کر دیتے. آئی تھنک دو ایکسٹریمز ہیں. ہاں یار, ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ عبادات علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, چلو بھاگو نکلو یہاں سے, ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ تلوار پکڑو نکلو. نہیں, یہ تو ایک تو پہلی ہے نا یہ, ٹھیک ہے. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک بہت لمبا تیاری اور بہت لمبا ٹائم چاہیے. یعنی بہت ساری چیزیں ہم جیسے اسلام کی سائمنٹیلیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. وَأَعِدَّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, تیاری پوری ہونی چاہیے. اور الا ان القوۃ رمی, یاد رکھو قوت جو ہے نا وہ دور سے نشانہ مارنے میں ہے. ہم کیا ریڈی ہیں؟ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان ابھی اپنا تیاری کر رہا ہے. بہت سارے صحابہ ایسے بھی ہیں جو آئے اور انہیں اسلام قبول کرتے ہی وہ جہاد میں شامل ہو گئے اور شہید بھی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو ان کا تو اس لیول آف ایمان نہیں تھا, لیکن دے اسٹل فاٹ اینڈ دے گاٹ مارٹرڈ ان دی وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اٹ از اے ٹف تھنگ. آپ کو ابھی سے تیاری کرنی ہوگی. صرف باتیں زبان سے تیاری نہ کریں, پھر ہارس رائڈنگ سیکھیں, فائرنگ سیکھیں, اٹامک ویپنری جو بنانا ہے یعنی سیکھیں,
اینڈ بی ریڈی فار اٹ. سر ہم نے کبھی جسٹ ڈونٹ ٹاک. ہماری عوام نے کبھی یہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں. سب سے ہم نے NCC ہوتی تھی, اس میں ایک فائر ایک مارتے تھے, ٹھیک نا, ہماری بالکل پریکٹس نہیں. افغانستان کی جو عورتیں ہیں سوچیں, انہوں نے بچپن سے ہی جنگیں دیکھی ہوئی ہیں, اور ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ حال ہو گیا تھا کہ انہیں بعض اوقات اپنے جسم بیچنے پڑ جاتے زندہ رہنے کے لیے. اور ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا خدا نخواستہ اگر یہ چیز آ گئی, وی آر ناٹ ریڈی فار دیٹ. ہمارا کوئی ایمان کا لیول ہی کوئی نہیں ہے. ابھی تو وہ جو اولڈ ٹیکنیکس آف وارفیئر تھی نا, گولی بندوق, وہ ختم ہو گیا نا. ابھی جہاد اٹس دا بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈ, جیسے وہ بش نے کہا تھا. اگر آپ اس جہاد میں, جو کہ ابھی ہارٹس اینڈ مائنڈ کے بیٹل ہے, انسٹاگرام, لاسٹ, لو, ٹیمپٹیشنز, ڈرگز, الکوہول, پارٹیز, LSDs, آئس میں فیل ہو رہے ہیں, تو جو اصل جہاد فی سبیل اللہ ہوگا تلواروں سے یا بندوقوں سے, جب اوپر سے گولیاں گزر رہی ہوں گی, پھر آپ کیا کریں گے؟ سو بی پریپیئرڈ. اسی اسٹوری میں ایک اور پیلسٹائن سے ہی ریلیٹڈ ایک بس کوشچن بہت زیادہ آتا ہے, وائی دیر از سو مچ سفرنگ. وہی مفتی شمائل اور ان کا بھی جو ہوا تھا, کیا نام تھا اس کا, جاوید اختر, آخر میں یہی کہے گا, اور اس نے کہا کہ وائی دیر از سو مچ سفرنگ, پیپل ڈائنگ ان پیلسٹائن. تو بات یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام والی اسٹوری ہے کہ میکنگ اے ہول ان دا بوٹ, کلنگ اے ینگ بوائے, ٹھیک ہے نا, اور وہ دیوار کا بنا دینا. اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی حکمت کی, کیونکہ حکمت والی صفت اللہ تعالیٰ کی ہم اس سے واقف نہیں ہیں. کیوں شیخ, اس کے لیے کیوں دیکھیں, اس سے نا جیسے ان شیخ نے بھی کہا تھا نا کہ واٹ از یور ورلڈ ویو ان فرسٹ پلیس. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دنیا ہی ہے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ جوان ہیں تو آپ کی جوانی ڈھل جائے گی, رنکلز آ جائیں گے, آنکھیں کمزور ہو جائیں گی, اٹس آل ڈوم اینڈ گلوم, رائٹ. لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ورلڈ ویو صرف اس دنیا کی حد تک محدود نہیں رہتا. جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر مجھے یہاں پہ کانٹا بھی چبھے گا نا, اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا ان دی ہیئر آفٹر. تو یہ بہت زیادہ کلیئر اس میں ہو جاتا ہے. اور صبر بھی ہے نا شیخ. علم جو ان کا واقعہ ہے, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھتے ہیں نا, آپ ذرا چیک کریں, ایک کامن ورڈ جو بہت دفعہ ریپیٹ ہوتا ہے وہ صبر ہے. انک لن تستطیع معی صبرا, رائٹ. اور اینڈ میں بھی یہی آتا ہے. شیخ اللہ کے نبی موسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لم یرا الا صابرا محتسبا, موسیٰ کو ہمیشہ دیکھا گیا صبر والا اور محتسبا, یعنی اکاؤنٹیبل, اپنے آپ کو ٹھہرانے والا. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں موسیٰ السلام کے بارے میں کہ جب بھی موسیٰ پہ پرابلم آئی تو وہ صبر والا تھا, پیشنس کرنے والا تھا. تو آئی تھنک پیشنس. اور اس مومنٹ پہ بھی نا شیخ دیکھیں, اہل علم پتہ کیا کہتے ہیں, دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے نا, موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ حق بنتا تھا تمام لوگوں میں کہ وہ سمجھ جاتے کہ کیا ہو رہا ہے. وائی؟ جب انہوں نے کشتی کو تھوڑا سا وہ خراب کر دیا, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ ایک زمانہ تھا کہ ان کو بھی ٹوکری میں ڈالا گیا تھا, وہ ٹوکری ڈوبی نہیں تھی, رائٹ. اور جب انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا, موسیٰ علیہ السلام بھول گئے کہ مجھ سے بھی ایک بندہ قتل ہو گیا تھا, بٹ دیر واز سم تھنگ ایلس ان دا اسٹوری, رائٹ. لائک وائز جو انہوں نے دیوار سیدھی کر دی تھی خضر علیہ السلام نے, موسیٰ علیہ السلام پھر بھول گئے کہ میں نے بھی تو خواتین کی ہیلپ کی تھی اور میں نے ان سے پیسے نہیں لیے تھے, رائٹ. تو اہل علم کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھ پائے, اس پوائنٹ تک نہیں پہنچ پائے, then what do you think about yourself? تو you should have more صبر. آپ کو زیادہ سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں there is so much more behind the curtain. تو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے کیا تھا. انہوں نے بس یعنی انسپائرڈ جب ہوتی ہیں تو وہ کام کر دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہاں, دا پوائنٹ از کہ موسیٰ علیہ السلام, اٹ واز ویری لاجیکل فار موسیٰ علیہ السلام ٹو گیٹ اینگری, بیکاز کوئی بھی ہوتا تو یہ کرتا. بٹ دا پوائنٹ از کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں. ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. صح, وہ تکوینی تھے, یہ تشریعی تھے, دنیا کی ان کو شریعت کا پتہ تھا, وہ کن فیکون والے تھے جو خضر السلام. آپ دیکھیں نا, اولو العزم من الرسول میں سے ہیں, ٹاپ 5 میں سے ہیں, اور نو ڈاؤٹ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نالجبل اس ٹائم زمین پہ کوئی نہیں تھا. نبی ہے, نبی اللہ ہے, کلیم اللہ ہے, یعنی اس ٹائم اللہ سے کوئی بھی نہیں بات کر رہا تھا موسیٰ کے. اس ٹائم کیا شیخ, نہ پہلے نہ اس کے بعد, یعنی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس نے اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کیا ہو. لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ سے غلطی ہو جاتی ہے خضر کے معاملے میں یا بندہ مارنے کے معاملے میں, موسیٰ از دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ مسٹیکس. اور موسیٰ علیہ السلام نے جب بندہ مار دیا, کیا ہے, قال ھذا من عمل الشیطان,
انہو عدو مضل مبین. یہ شیطان کی طرف سے یہ عمل تھا میرا کہ وہ دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے. ایون جب وہ پھر اللہ کی طرف رجوع کیا, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ان کو معاف کر دیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے. یعنی سو پوائنٹ ہیئر از, آپ جتنے مرضی بڑے سٹیٹس پہ آ جائیں, نبوت سے بڑا کوئی سٹیٹس ہے نہیں. آپ جتنے مرضی علم میں بڑے ہو جائیں, موسیٰ سے زیادہ علم ہوگا آپ کے پاس نہیں. جب موسیٰ ہمبل ہیں تو آپ سے بھی جب غلطی ہو جائے نا, اچھا میں بھی اپالوجی کر لیں. میں ایک ٹریٹ شیئر کرتا ہوں, اور یہ سمجھ لیں کہ آج کے مردوں کے لیے ایک اپرچونیٹی بھی ہے اور گڈ نیوز بھی ہے, انفارمیشن ہے. اسپیشلی آپ کو پتہ ہے آج کل نوجوانوں میں مسئلہ ہے شادی کا, دے کانٹ گیٹ میریڈ رائٹ. وہ کہتے ہیں اچھے رشتے نہیں ملتے. مفتی طارق مسعود بھی کہتے ہیں کہ جی آج اچھے رشتے شارٹ ہوئے ہوئے ہیں, مارکیٹ میں شارٹ ہے, مارکیٹ میں شارٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب ہیلپ کی تھی نا ان خواتین کی, ان خواتین میں سے ایک خاتون نے نا, جو صحیح میں رجل ہوتے ہیں نا, مرد ہوتے ہیں, ان کی ٹریٹس بیان کی تھی شیخ اپنے فادر سے. انہوں نے کہا تھا کہ استاجر ہو, ان کو آپ کچھ نہ کچھ دے دیں, معاوضہ دے دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ قوی ہیں اور امین ہیں. if there is a man who has this quality that he is قوی, اسٹرانگ بھی ہے فزیکلی اینڈ مینٹلی ایز ویل. آپ دیکھیں کیوں موسیٰ علیہ السلام کتنی پرابلم میں تھے شیخ. یعنی اب وہ ایک نئے علاقے میں آ گئے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ میرا کھانا کہاں سے آئے گا, میں کہاں سے پیوں گا, کہاں پہ رہوں گا. حالانکہ ہی واز اے پرنس, ان کو تو اپنی ٹینشن ہونی چاہیے نا. آج دیکھیں ہمیں تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے, وی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ان آور نیبرہڈ. ہمارے پڑوسی کیا ہیں, زندہ ہیں, کوئی تہوار چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. لیکن انہوں نے نا دیکھیں, بیکاز ہی واز ایموشنلی انٹیلیجنٹ, انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر بھی تو مسئلہ چل رہا ہے. ہی ہیلپ دیم آؤٹ رائٹ. تو قوی, ہی ہیڈ دس اسٹرینتھ, اس کے ساتھ ساتھ امین بھی ہیں, امانت دار بھی ہیں, پلس ان کے اندر حیا بھی تھی, حیا تھی. انہوں نے جب ہیلپ کی ان خواتین کی, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بائی دا وے واٹس یور نیم, آپ کہاں سے آئی ہیں, کہاں پہ رہتی ہیں, آئی ایم اے ٹریولر, آپ مجھے یہاں پہ کسی ریسٹورینٹ کے بارے میں بتا دیں. سو اف دیر از اے مین آؤٹ دیر ہو ہیز these three qualities, قوی, امین اور حیا, واللہ you are the gem. اچھا اسی طرح نا آپ نا باقی موسیٰ علیہ السلام کی کوالٹیز کو فالو کر رہے ہیں. آپ نے دلہا تو ڈھونڈ لیا, اب میں دلہن کی بتاتا ہوں کہ دلہن کس طرح کی ہونی چاہیے. وہ بھی اسی میں ہی واقع میں ہی ہے کہ جاءتہ احداہما, کس طرح آئی وہ, تمشی علی استحیاء, تمشی علی استحیاء. کیا مطلب, اللہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہے نا نہیں بتاتے ہیں قرآن میں, لیکن ایک عورت کی جو چال نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کیا اور اس کو پسند کیا کہ وہ جب وہ چلتی آئی تو اس میں حیا تھا, حیا کے اوپر چلتی ہوئی آئی. ہاں, لیکن اس میں صرف حیا دیکھیں اس کی چلن میں نہیں تھی, اس کی آنکھوں میں تھی, اس کے سننے میں, اس کے دماغ میں, اس کے کپڑوں میں, وہ ساری آل آف دیٹ کمبائنڈ ٹو میک دیٹ گیٹ دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پریزڈ. شیخ اس آیت کو میں تھوڑا سا انٹریکشن ہے نا جو یہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے, اللہ, یعنی اٹس ناٹ حرام ٹو ٹاک ٹو اے مین, یعنی جب ضرورت کے تحت, لیکن اس میں کس طرح سے بات کرنی ہے, وہ جو ہم فارمولا بتاتے ہیں نا, PPL فارمولا, the intergender communication should always be purposeful, public and limited. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ آئیں ذرا موسیٰ کمرے میں آئیں, آپ سے بات کرنی ہے, ایکسٹرا کوئی بات. شیخ میں اس آیت کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتا ہوں, انشاءاللہ پیپل ول انجوائے, اور یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی انشاءاللہ موٹیویشن ہے. آیت کے الفاظ کچھ یوں ہیں, اور میرا خیال ہے سورہ قصص کے آیت نمبر 25 ہے پرہیپس, وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, کہ ان میں سے ایک خاتون آتی ہے تمشی, ٹو واک. اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ بتا دیتے نا پڑھنے والے کو کہ کوئی عورت ہے وہ چل کے آ رہی ہے, اٹ واز انف فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر واز سم ون ہو واز واکنگ رائٹ. اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا تمشی علی استحیاء, شی واز واکنگ ود حیا. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں اس کا نام نہیں بتایا, یعنی ان خاتون کا کاسٹ نہیں بتائی, ان کے گھر کا ایڈریس نہیں بتایا, ان کا پروفیشن نہیں بتایا, ان کا کیا فزیکل اسٹیچر تھا نہیں بتایا. ان سب کوالٹیز کو سائڈ پہ کر کے ایک کوالٹی بتائی جو اللہ کے ہاں سب سے امپورٹنٹ کوالٹی ہے, سب سے ویلیوبل ہے, اینڈ دیٹ از حیا, modesty. سی سو ون پوائنٹ از تمشی علی استحیاء, شی واز واکنگ ود حیا. اب اس کو اگر آپ علی استحیاء ان قالت, اگر اس طرح پڑھیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس نے حیا کے ساتھ کہا. اٹ مینز از شی واز واکنگ ود حیا اینڈ شی واز ٹاکنگ ود حیا. اینڈ ون مور تھنگ,
کیا اللہ تعالیٰ نے حیا کہا ہے یا استحیا کہا ہے؟ استحیا مزید اس میں یعنی علماء کہتے ہیں، گرامیرینز کہتے ہیں استفعال کا واقع. کہ یعنی جب آپ کسی لفظ میں زیادہ حروف ایڈ کر دیتے ہیں تدلو علی زیادہ معنی، اس میں معنی میں نا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر صرف حیا نہیں تھی، بہت زیادہ حیا تھی. یہ تین چیزیں ہو گئی، یعنی زیادت المبنى تدل علی زیادت المعنی. معنی. پھر the way she talks، اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی کتنی حیا تھی اس خاتون میں. ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. I want us to ponder on the translation. میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ لیجزیہ کا وہ آپ کو جزا دیں جو آپ نے ہمیں پانی پلایا. جنرلی آج جب اپوزٹ جینڈر کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا، they put themselves up front کہ میرے بارے میں پوچھو یا تمہارا کیا حال ہے. I want to pay you. Do you get the point? Yeah. اب اس عورت نے اپنے آپ کو سب سے اینڈ میں رکھا اور کنورزیشن میں سب سے پہلے اپنے فادر کو لے کے آگئی. ان ابی میرے فادر، سو ڈو ناٹ تھنک ال اباؤٹ می. میں تمہارے پاس نہیں آئی، میرے ڈیڈ نے بھیجا ہے، my dad is calling you. میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں. ان ابی یدعوک، یعنی بار بار کنورزیشن اپنے فادر کی طرف ریفر کر رہی ہیں اور کنورزیشن میں سب سے اینڈ میں اپنے آپ کو لے کے آئیں. اینڈ واللہ you know the woman of such stature and such اخلاق she deserves to be the wife of the prophet. اس میں دیکھیں ایک اور چیز میں دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو انسیڈنٹ باہر ہوا پبلک میں، انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا. مطلب ہر چیز، کوئی انسیڈنٹ جب ہوتا ہے، ایک لڑکی کا اپنے والد کو بتانا یہ بتاتا ہے کہ یار وہ اپنے والد سے کتنی اوپن ہے. مطلب کوئی چیز چھپایا نہیں جاتا اپنے پیرنٹ سے. آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ جب کوئی کس سے بات کرتے ہیں، مطلب کہ اسکولس میں جیسے بہنیں ہیں ہماری، یا انٹرنیٹ میں کوئی ہوتا ہے یا کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوراً جو ہے بتانا چاہیے. فار ایگزامپل بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، جیسے میرے گھر میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل کوئی کالز آتی ہیں ان نون نمبر سے، میری وائف کبھی پک نہیں کرتی، فوراً لے آتی ہیں، کہتے ہیں یہ ان نون ہے، پلیز آپ اٹھائیں، میں نہیں اٹھاؤں گی. کیونکہ اس کو پتہ ہے جو ہی اس نے ہیلو بولا، آگے سے کالز پہ کالز. مطلب جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے جو ڈوبیس ہے، تھوڑا سا اس میں شک ہے، she always comes to me اور کہتے ہیں دس از اے پرابلم، اور آپ ہیلو کہیں کیونکہ یہ جو ہے نا پتہ نہیں کون ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اس میں آپ نے یہ کہا کہ یعنی ایک تو شیئرنگ کرنا جی، اور مورل کا یعنی مورل کنڈکٹ اچھا ہونا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ. مورل کنڈکٹ اچھا ہونا چاہیے خاتون کا. اور دیکھیں جب پیرنٹس واقعی دیکھیں پیرنٹس آپ کے بہت سمجھدار ہیں، ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کب میچورٹی کی اس لیول پہ آگے ہو، اور جب آپ اس میچورٹی کی مینیفیسٹیشن کرتے ہو نا، دکھاتے ہو، تو آپ کے پیرنٹس سمجھ جاتے ہیں. دیٹس وائی جو ان کے فادر تھے، کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام تھے، اور کئی کہتے ہیں کہ نہیں شعیب ہی تھے، ہی واز اے رینڈم پرسن. تو انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کروا دیا، رائٹ، بیکاز ہی نیو مائی ڈاٹر از ریڈی. یہاں پہ نا پیرنٹس کو بھی نصیحت ہے، پیرنٹس کو بھی نصیحت ہے کہ آپ اپنے اولاد کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے بات کر سکیں. یعنی ایک پیرنٹنگ ٹپ یہ ہے کہ ڈو ناٹ بی ججمنٹل. آف کورس اپنا وقار رکھیں. جو ایک بچہ اپنے سینئر سے کیوں بات شیئر کرتا ہے، پیرنٹ سے کیوں بات شیئر نہیں کرتا، کیونکہ اس کے جو ایک کلاس سینئر ہے نا، اس میں ایک بہت کمال کی پیرنٹنگ کوالٹی ہے، اور وہ یہ کہ دے ڈونٹ جج دا جونیئرز. کہتے ہیں ٹھیک ہے لالے تو جو مرضی کہنا کہ میں ہوں تیرے ساتھ. تو پیرنٹس شوڈنٹ جج کہ کیا ضرورت تھی ایک مرد کو اپنے بکریاں پکڑانے کی، تم مجھے ٹھیک ہی نہیں لگتی، شروع سے ٹھیک لگتی ہو. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا نا شیخ انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے امپورٹنس دی ان کو. جب پیرنٹس بچوں کو دیکھیں، سب سے پہلا جھوٹ بھی نا کائنات میں انسان نے خوف کی وجہ سے بولا ہے. جب پیرنٹس کا خوف ہوتا ہے نا اولاد دل میں کہ یہ مار پڑ جائے گی مجھے، آئی تھنک اٹس ٹائم کہ پیرنٹس کو کانفیڈنس دلائیں کہ پتر جو مرضی تجھ سے ہو جائے، گناہ بھی اگر ہو جاتا ہے نا، میرے پاس آ کے تم نے بتانا ہے. فادر کا لیکن وقار جو ہے نا وہ برقرار ہونا چاہیے. فرینڈشپ اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈیمینر نہ مذاق نہ ہو کہ it goes into جیسے میرا بیٹا misbehaving with the پہلے father. ایک قرآن کلاس میں تھا، تو اس بچے نے نا ایف ورڈ یوز کیا. فوراً سے مجھے آ کے اس نے بتایا، فوراً سے دا فرسٹ تھنگ، بابا وہ بچہ حالانکہ قرآن پڑھ رہا تھا، یوز دا ایف ورڈ. ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے پوچھا وہی کیا تھا برو. اصل میں نے اس کو سارا ایکسپلین کیا کہ یہ بیٹا گالی ہوتی ہے، اور یہ بالکل آج کل لوگ رینڈملی بولتے ہیں، اور میں نے بالکل جج نہیں کیا تم نے کیوں سوچا، تم نے کیوں بولا، تم نے کیوں. یعنی ایک ہمیں لیول آف ٹرسٹ اولاد کو دینا چاہیے کہ وہ ہمیں آ کے بتائے.
اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم اس کے مشورے پہ عمل بھی کریں. عمل کریں. یعنی دیر شوڈ بی سم ٹائمز جب اولاد ہمیں کوئی صحیح مشورہ دے نا, ہم اسے مشورے عمل کر لیں, تب اولاد وہ کانفیڈنس فیل کرتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کچھ بتا سکتی ہوں. برو اصل میں نا چیلنج بچوں کا نہیں ہوتا, اصل میں چیلنج تب ہوتا ہے جب آپ کے بچے ٹین ایجز میں پہنچ جاتے ہیں یا لیٹ ٹین ایجز یا 20s میں ہیں, رائٹ, کیونکہ ڈیفینیٹلی اب ان کا نا انٹلیکٹ کام کر رہا ہے. اب آپ نے ان کو ذرا باہر مارکیٹ پلیس میں چھوڑ دیا ہے, دے گو ٹو کیمپسز, یونیورسٹیز اور وہ ساری چیزیں, دے آر ایکسپوز ٹو مینی تھنگز ناؤ, رائٹ. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری مچ چیلنجنگ فار دا پیرنٹس ایز ویل. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو دیکھیں, آئی ایگری فار دا فیکٹ کہ بچوں کی یا اولاد کی غلطی کم ہوتی ہے, پیرنٹس کی زیادہ ہوتی ہے اگر وہ اپنا پارٹ پلے صحیح طریقے سے نہ کریں. لائک ہمارے ہاں کتنی ہی دفعہ پیرنٹس یعنی فادر یا مدر ڈیلی بیسس پہ یا ویری آفن اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کی تربیت کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ تعلیم کہ آپ نے ان کو او اے لیولس کروا دیا, ان کو بیچلرز ماسٹرز کروا دی, آپ نے ان کی تربیت کیسے کی ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے نا, ان سے جب غلطی ہوتی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے, رائٹ. اب یہ جو خاتون ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس خاتون نے یعنی جسٹ فار دا سیک آف آرگیومنٹ اینڈ یو نو فار کنورزیشن, انہوں نے حیا کہاں پہ پڑھی ہوگی, فادر نے سکھائی ہوگی نا شیخ, بات آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ جو تربیتی اسپیکٹ ہے نا, یہ پیرنٹس کی طرف سے آنا چاہیے. اگر کوئی ایسی مدر ہے who is not taking hijab and who is not covering herself, then how is she expecting her child to have her hijab? اور ایون جیسے موسیٰ علیہ السلام میں جو ہم اسٹوری دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے جو غلطی ہوئی, انہوں نے فوراً سے اللہ سے توبہ کی, so accepting mistakes. اگر کوئی it goes both ways. اگر پیرنٹس بچوں کو بتا رہے ہیں یہ غلط بات ہے, are you accepting it? اور اگر بچے بھی پیرنٹس کو بتا رہے ہیں کہ بابا یہ تو اپنے جھوٹ بولا ہے ابھی, تو are parents accepting it? مینی کیسز میں بچے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیرنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اخوان اس میں یعنی ایگو آ جاتی ہے نا. یعنی if somebody is advising you, if your kid is advising you, do you feel offended or you listen to the reply and acknowledge, یا آپ جسٹیفائی کرتے ہو؟ یا بچہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابا جی یہ تو بدعت ہے, صاحب جلیل کا میں نے لیکچر سنا ہے اور میں نے کہا یہ بدعت ہے. ابا جی اگر کہیں کہ پتر تو تمہیں کیا پتا, یا ابا جی بزنس تو حرام ہے, یا ایون کسی بڑے کو بھی کہا جائے. فار ایگزامپل کوئی لیٹ می فار سبحان اللہ, کوئی چھوٹا بچہ ہمیں کہتا ہے تو ابا یہ تو کام غلط ہے, ہاؤ ڈو یو فیل؟ موسیٰ علیہ السلام کی ٹریٹ یہ ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. It takes courage. اور ایک ویک بندے کی ہے کہ وہ فوراً سے offend ہو جاتا ہے. اسی سے ایک اور بات نکل آئی. ایک اور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے ورلڈ ویو, 2 ورلڈ ویوز اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ who desire the life of this world, who prefer the life of this world as compared to those who prefer the hereafter. یہ 2 قسم کے سیناریوز اللہ نے بیان کیے موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری میں ہی. اس میں کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ, قارون کی بات ہے, فخرج علی قومہ فی زینتہ. تو جب وہ قارون کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنی زینت اور پروٹوکول جو آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک انتوراج ہے اس کا. اور ہمارے بھی جو بچے ہیں یا کچھ ایسے ینگسٹرز ہیں جو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے, کوئی فلم سٹار ہے یا کوئی فٹ بالر ہے یا کوئی مطلب ایسا پاپولر آدمی ہے, وہ انتوراج کے ساتھ اس کی گاڑیاں اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہی جو ہے نا اس میں ڈسکرائب کر رہے ہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ وقال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. اچھا وہاں پر جو یہ لڑکے اور جو وہ لوگ جو ڈیزائر کرتے ہیں اس لائف اسٹائل کو, کہ وہ ایکٹر جب آتا ہے اور اس کا پرفیومز اور اس کے آگے پیچھے گاڑیاں اور اس کے آگے پیچھے کیمرہ مین اور یہ ساری چیزیں, دس از واٹ آئی وانٹ بی. واللہ کیا زندگی اس بندے کی یار, کتنا زبردست ہے, کاش میرے پاس بھی ہو جائے. لیکن وہ ساتھ ہی مولوی بھی تھے. اب مولوی کیا کہتے ہیں, قال الذین اوتوا العلم ویلکم, ہلاکت تو تمہاری. مولوی ادھر بھی آ گیا, ویلکم, کہ ثواب اللہ خیر, کہ جو خیر جو ہے کس میں, ثواب میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ 2 ورلڈ ویوز دکھا رہے ہیں, اور وہ ورلڈ ویوز جس میں آج کل ہمارے اکثر جو نوجوان ہیں جو اس کو پریز کرتے ہیں, دے پریفر دس لائف. آپ کالج اور یونیورسٹیز میں جائیں گے, آفیسز میں جائیں گے, واللہ آپ کی بازار, آپ کی دکانیں, آپ کی ہر ایک چیز اے پریفرز دس دا لائف آف دس ورلڈ. نو ون پریفرز the life of the hereafter, which is why حی علی الصلاۃ the mosques are empty.
کوئی بھی اسکول سے نہیں جا رہا, کوئی بھی کالج سے نہیں جا رہا, کسی میں اتنی شجاعت اور بہادری والی بات ہوئی کہ اپنے ٹیچر کو کہے سر اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھ لے. No one says that because all of us, all of the people, they prefer the life of this world. تو اس سٹوری میں ہو گئے ہیں تھوڑے سے بہت زیادہ یار, یعنی بہت زیادہ نا انڈر یعنی پریشر فیل کرتے ہیں. قارون بھی نا اپولوجیٹک مسلمان نہیں تھا پہلے. ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون بیسکلی بنو اسرائیل سے تھا اور موسیٰ قوم سے تھا, اینڈ ہی واز اے بلیور. فبغى علیہم, اور اس نے بیک سٹیپ کیا مسلمانوں کو, وہ بھی فرعون اور وہ دنیا کے پیچھے, فرعون کی دنیا کے پیچھے. اور وہ کیا کیا کہ اللہ نے اس کو اتنا علم اتنا اس کو وہ دیا تھا, مال دیا تھا کہ وہ جب فخرج علی قوم فی زینہ, یعنی وہ نا پھر بوسٹنگ کرتا تھا. اور آج کل آپ دیکھ لیں انسٹاگرام پہ لوگ بگاٹیز پہ چڑھ رہے ہیں, سوئمنگ پولز میں اتر رہے ہیں, اپنا گھر دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں غریبوں. بچے اتنے خراب ہو رہے ہیں غریبوں کے نا. ہاں یار ٹھیک ہے, بے شک انٹینشن آپ کی ٹھیک بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ فائنینشیلی ایلیویٹ ہوں, بٹ ہاؤ یہ بوسٹنگ ہے, فلانٹنگ دے واچز, میرے پاس یہ گھڑیاں ہیں, میں کو باکسر دکھا رہا ہوں, وہ گالیوں پہ گالیاں دے رہا, دنیا سے محبت کرتا ہے, گالیوں پہ گالے دے رہا. وہ باکسر تھا کوئی ویدر فیلڈ, ہاں کیا نام تھا, وہ گالیاں دے رہا اور کہتے ہیں یس فلوئڈ, کہتا ہے دیز آر مائی واچز, لک ماں کی گالی دے رہا, بہن کی گالی دے رہا, کہتا ہے ہاں میری ہیں یہ دیکھو, دس از مائی واچز, دس کاسٹ دس مچ, دس کاسٹ دس مچ. I mean come on man, ایسے کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اپنی یارڈس دکھانا, اپنے پرائیویٹ ہاؤسز دکھانا, یہ سارے جو ایپسٹینس پہ گئے ہوئے, ایپسٹین آئلینڈ پہ گئے ہوئے تھے, اور جو دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ہمارے یوتھ نا, جیسے آپ نے واقعہ بتایا نا, ایگزیکٹلی, یعنی قارون واز اے وائرل انفلوئنسر who had a tragic end. اور وہی لوگوں نے پھر کہا توبہ کی, انہوں نے وہی توبہ کی ان لوگوں نے, تو ابھی اللہ شکر ہے ہم ایسے نہیں, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا دستے ہوئے زمین میں جب دسایا اس کو. اور یار یہ جو ابھی ایک انفلوئنسر تھا ریسنٹلی پاکستان میں ہی, وہ بڑا انفلوئنسر تھا, لیکن جیسے ہی وہ پکڑا گیا نا, جیل میں گیا, وہ سیم لوگوں کے الفاظ تھے. مجھے قارون والی اسٹوری یاد آ گئی. پہلے کہتے ہیں کاش ہم اس کی جگہ پہ ہوتے اور ہم دبئی کے ٹرپس اور ملیشیا کے ٹرپس اور فلاں ٹرپس کر رہے ہوتے, لیکن جیسے ہی وہ جیل میں گیا نا, کہتے ہیں شکر ہے قارون, شکر ہے عمر نصیر. اور یہ بھی لوگ یہی کہتے تھے جب قارون غرق ہو گیا نا, اچھا قارون کے لوگوں نے یہ کہا شروع میں زمین اس کے سامنے غرق کہ احسن کما احسن اللہ علیک, کہ لوگوں پہ احسان کرو, اور لا تفرح, ڈونٹ بوسٹ, ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے جو لوگ تکبر کے ساتھ اپنی بلیسنگز ہر ٹائم شو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ. قارون نے کہا انما اوتیت علی علم عندی, یہ میرا کرپٹو کا نالج ہے, یہ میری سیلف ایفرٹ ہے, آئی واز این الفا میل, آئی واز اے سگما میل, میرا یعنی یہ میری مائنڈ سیٹ ہے, میرا میسکولن مائنڈ سیٹ ہے اس میں. تو اگین وہ ڈوب گیا. سبحان اللہ, یعنی فرق پتہ چلتا ہے اس سے. جو لوگ دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ زبانیں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کاش یہ لائف ہمارے پاس آ جائے. اور جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں لا تنسوا نصیبک من الدنیا, یعنی دنیا کا مال کماؤ لیکن اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو. کتنا وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ. اصل میں بات یہ ہے, وابتغی فیما آتاک اللہ دار الآخرہ, جو تجھے اللہ نے عطا کیا ہے نا, اس سے آخرت گھر چاہو میرے بندو, یعنی اللہ کے بندو جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے. کتنا اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے جو جواب دیا مولویوں نے جو وہاں پر تھے, کہتے ہیں وہی لکم, تباہی ہو تمہاری, ہلاکت تو تمہاری, کیا کر رہے ہو تم لوگ, اللہ کی اس میں نیک صالحن. پتہ یہ چلتا ہے کہ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یا رسول کو بھیجا نا, اور جس بندے نے ان کے لائف سٹائل یا ان کی ٹیچنگز کو چھوڑ کے کسی اور کو فالو کیا نا, وہ برباد ہوا. اور شیخ میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں سے سب سے امپورٹنٹ واقعہ جو میں سمجھتا ہوں ایسپیکٹ جو آج امت کے لیے نا, وہ کیا ہے کہ ان کی امت نے موسیٰ علیہ السلام یعنی اپنے نبی کی بات نہیں مانی. شیخ امیجن کریں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اے میرے امتیو, سامنے فلسطین ہے, ارض مقدسہ ہے, کتب اللہ لکم, لکھا جا چکا, یہ تمہارا ہے. انہوں نے کیا کہا, فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا, اے موسیٰ ہم یہاں پر ہی بیٹھے ہیں, آپ ہی جائیں اور آپ کا رب جا کے وہاں پہ جا کے لڑے. امیجن کریں. اچھا دیکھیں صحابہ کیوں تھے شیخ, آپ دیکھیں کیسے ریفرنس پوائنٹ, یعنی آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے. بدر کا موقع ہے, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں,
اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ اشیروا علیہ ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو. مشورہ دو. ایک قافلہ آ رہا ہے اور وہ قافلہ تو ویسے جو تھا کیراوین وہ تو چلا گیا ہے. اب لوگ آئے ہیں مشرکین مکہ، 1000 لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو لوگ نہ خاموش ہیں. مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ شیخ ہینڈ ریس کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں فنحن معک یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ ما نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کریں گے جو بنو اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ کے ساتھ کیا تھا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. اے نبی ہم آپ پر ایمان لے کے آئے ہیں. فَآمَنَّا وَصَدَّقْنَا، آپ ہمیں کہیں گے لڑتے رہو اپنے آخری خون، میں پیرافریز کر رہا ہوں، اپنے خون کے آخری قطرے تک اے اللہ کے نبی ہم لڑتے رہیں گے. اگر آپ اپنے گھوڑے کو سمندروں میں ڈال دیں گے ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے. اللہ کے الفاظ ہیں ہو جاتے ہیں. برو ویسے الفاظ پتہ ہی ہے، یا رسول اللہ ٹیک فرام آور منی وٹ ایور یو وانٹ، لیو فرام آور منی وٹ ایور یو وانٹ، میک ٹائز ود ہوم یو وانٹ، بریک ٹائز ود ہوم یو وانٹ. اور اگر آپ یہاں سے برق غمدان بھی ٹریول کریں گے نا 1000 کلومیٹر فرام مدینہ، ہمیں اپنے پیچھے پائیں گے. اور اگر آپ دریا میں اور سمندر میں چھلانگ ماریں گے ہم آپ کے پیچھے چھلانگ ماریں گے. اچھا دیکھیے دس اسٹینڈز آؤٹ صحابہ. اور آج اس امت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا 2 آئینے ہیں، مرر ہیں. ایک بنو اسرائیل کا کردار تھا، ایک صحابہ اکرام کا کردار ہے. اور اب ہم نے دیکھنا ہے ہم کس کردار کو فالو کرتے ہیں. اور واللہ العظیم اگر ہم فالو کرتے ہیں اللہ کے نبی کو اور صحابہ اکرام کے پیٹرن کو، منہج کو، ہمارے لیے بھی وہی بات ہے کتب اللہ لکم. یہ ارض فلسطین ہمارے لیے لکھی جا چکی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نبی کو فالو کر رہے ہیں. شیخ ہم اپنا نام اندر درج کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ That's a question mark we have to ask ourselves. اور وہ جو سبحان اللہ قتال جنہوں نے کیا، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ الرَّبِّيُّونَ كَثِيرًا، رب والوں قتال کرتے ہیں. یعنی ہمیں جو کام کرنا ہے وہ رب والے بن جانا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں وائی از اٹ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک قرآن میں 5 دفعہ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا 136 ٹائمز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم میں تھا یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کام کرنا شروع کر دیں گے. اور جو مسائل بنو اسرائیل میں تھے اس ٹائم پہ، وہ مسائل آج ہم امت مسلمہ میں ہیں. وہ سامری نے بت بنا دیا اور پوجنا شروع ہو گئے. یہاں پہ کوئی بت بنا دینا کسی کو، کسی پولیٹیشین کو یا کسی پیر کو یا کسی منی کے، یعنی یہ بھی بت ہے نا، پیسہ بھی ایک بت ہے آج کل کا، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں اور سامنے سمندر آگے پیچھے فرعون ہے. قوم نے کہا دیکھا موسیٰ تو نے ڈبو دیا. کیا عجیب قوم ہے نا، عجیب قوم، عجیب قوم. میں نے ایسی توقع نہیں اللہ تعالیٰ پہ. کھانا آ رہا ہے، موسیٰ نے پتہ کیا کہا؟ قال ان ربی معی سیہدین، تو رب میرے ساتھ ہے. یعنی یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ وہ جو پیچھے بھاگنے والے تھے، ٹھیک ہے، ساتھ چھوڑے تھے. اور آج بھی ہم نے بسنتیں منائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ہم پولیٹیکل سکورنگ میں مبتلا ہیں، اپنے ناچ گانوں میں کانسرٹس ارینج ہو رہے ہیں. یا سبحان اللہ یار، ابھی رمضان ہے نا، تو آپ ریسٹورنٹس کا حال دیکھیں، بھرے ہوئے ریسٹورنٹس. اور غزہ اور فلسطین کی ری بلڈنگ کا معاملہ ہے، کوئی پیسے دینے تیار نہیں ہے. امپلسو وہی لوگ جو پروٹیسٹ میں نکلتے تھے، وہ جو چوکوں میں آتے تھے، وہ آج کدھر گئے بھائی؟ اب تو کام کرنے والا ہے. شارٹ لیوڈ میموری ہے، بس جس ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم کام کرنا. تو آئی تھنک ہمیں نا ایک طریقے کے ساتھ کام کرنا ہوگا. وی شوڈ ڈیڈیکیٹ آور لائفز، ٹچ ایوری تھنگ، ٹچ آل دا پارٹس آف دا دین. پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ایک کو نہیں پکڑنا، پورے کو دین کو داخل ہو جائیں گے. دین دا ہول تھنگ بیکمز ون پاورفل تھنگ، یو نو، جو جا کے آگے پھر ہم کچھ کر سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اور جو بھی کہا گیا سنا گیا، جو غلطی ہوئی ہمارے اپنے نفس کی طرف سے ہے، بالکل، اور جو خیر کی بات تھی وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر.